گزارش کر رہا ہوں مفکر اسلام پیرزادہ علامہ رضا ثاقب مصطفی، جو مولوی نہیں بولتا مرد کلندر بولتا ہے، علم نہیں فیض بولتا ہے، آئیے شریعت اور تصوف دونوں پہ پہرا دینے والا مرد کلندر علامہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، جو تقریر نہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت پورے ملک پاکستان میں، ہمارے سر کا تاج ہیں، سنیوں کا سر کا شومر ہے ہر حضور قبلہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، امیر ادارۃ المصطفیٰ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر مہمانان ذی وقار، معزز محترم سامعین، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور محفل نور بارگاہ سرور عالم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے میزبان عالی مرتبت جناب محترم جاوید صاحب سلہریہ کی جانب سے منعقد ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ حضور کا ذکر یقیناً دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں،
حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دلوں کو قرار نہ ملے۔ جب کسی کے لبوں پہ نعت نبی کا نغمہ چڑھتا ہے، لگتا ہے جس طرح باد بہاری چل پڑی ہے، جو روحوں کو گدگدا رہی ہے اور من کے اندر اجالے پیدا کر رہی ہے۔ اور انسان جب اپنے اندر کیفیات کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو سلطان باہو کے لہجے میں پکار اٹھتا ہے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلنتے آئی ہو۔ تو یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ ہمارے نقیب عالی مرتبت میلاد ہاؤس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے میزبان محترم نے اپنے گھر کا نام میلاد ہاؤس رکھا، اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ جو منسوب مکان بنایا گیا اس کو فنا نہیں ہوگی، چونکہ جہاں ذکر رسول ہو وہاں بقا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے جس کے سینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ثبت ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا کہا گیا۔ سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر ان کے قدم لگے تھے، چونکہ جس وادی میں وہ رہے ہیں، شام سے فلسطین تک اور فلسطین سے حجاز تک جن راہوں سے گزرتے رہے وہ سارے راہ پتھریلے تھے۔ کوہ ابو قبیس کی چھاتی پہ بھی ان کے قدم لگے، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے حج کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ندا دی۔ لیکن کسی اور پتھر کو باقی نہیں رکھا گیا، اور صرف مقام ابراہیم کو باقی رکھا گیا، جبکہ کئی اور پتھروں پہ بھی ان کے قدم لگے تھے۔ لیکن اس پتھر کو باقی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج بھی دے۔ تو جس پتھر پہ حضور کا میلاد پڑھا گیا، باقی پتھر مٹ گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ تو جو گھر جو بستی حضور کے میلاد سے منسوب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں برکتیں نازل فرما دے گا۔ اور حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے۔ آپ سینکڑوں بار علماء سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو جب اس نے خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اور یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، عرب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر غلام خوشخبری لائے تو آقا اس کو آزاد کیا کرتا تھا۔ تو اس خوشخبری پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب جب نور رسالت کی شعائیں گھر گھر پہنچی اور اس کے اجالوں سے کائنات روشن ہو گئی، لیکن ابو لہب کا کلبہ احزاں اس سے محروم رہا۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والیاں آکھیا دلدار آ گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے، ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل۔ ابو لہب کو بھی پوچھا جاتا ہے، شیبہ کو بھی، یہ ولید کو بھی، عتبہ کو بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں سے جانتا کہ یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ جانتا نہیں دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈالی گئی؟ جانتا نہیں تو کس کے لیے بدر میں آیا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ جس نے ساری زندگی دیکھا، جو مقابلہ کرتا گیا، جو پتھر مارتا رہا، جو گڑے کھودتا رہا، جو مخالفت کے طوفان اٹھاتا رہا، جو انعام رکھتا رہا گرفتاری پر، آج کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، رخ محبوب کی زیارت ہوتی ہے،
اور فرشتہ پوچھتا ہے بتا عامر چیمہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میری تو زندگی اسی نبی کے نام پہ گزر گئی، اگر میں جانتا نہیں تھا ہٹلر کے دیش میں نے نبی کے نام پہ جان کیوں وار دی تھی، میرا تو سارا سرمایہ یہی ہے، یہ تو میرے بخت کہ وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی دیکھا وہ تو پہچان نہیں سکا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ فوراً کہتا ہے پیچھے ہٹو، بعد میں بتاؤں گا، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے۔ اب بتائیے کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، صدیوں کا فاصلہ ہے، وہ فوراً پہچان رہا ہے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ اصل اس کی اس آنکھ نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ آنکھ تو بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا۔ اور مومن کی اس آنکھ نے گو نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے باز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ اس نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، نعت خواہوں سے تذکرہ تو سنا تھا، اس نے مہر علی سے نقشہ تو سنا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ اس نے نقشہ سنا تھا، جب پردہ ہٹا کہا یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں محفل میلاد سجایا کرتا تھا، جس کے لیے میں نعرے لگایا کرتا تھا، جس کے لیے زندگی کے شب و روز میں نے وار دیے۔ تو قریب ہونے کے باوجود بھی ابو لہب محروم رہ گیا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت اتری، بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کافر کا نام لیا گیا ہے تو وہ ابو لہب کا لیا گیا، صحابہ میں سے حضرت زید کا نام اور کفار میں سے ابو لہب کا نام، باقیوں کے ساتھ اشارے کنائے سے بات کی گئی ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا کا تانا دینے والے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس کی بیوی کے لیے مذمت آئی جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سنا کیا حال ہے؟ کہا حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، سخت عذاب میں ہوں اور دکھ میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور حضور کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے۔ اب اس نے حضور کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، جب اعلان نبوت ہوا تو اس نے انکار کیا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، لیکن اس کے باوجود قبر میں اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ کتب صحاح میں روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو شارح مسلم امام نووی کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے والے کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، تو کہا اس مومن اور موحد کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام سمجھ کے خوشیاں مناتا ہے۔ تو حضور کے آنے پر اظہار مسرت کرنا، اظہار خوشی کرنا، یہ مومن کا طرہ ہے اور اس کا مزاج ہے، اور وہ مختلف بہانوں سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بابرکت، خوبصورت اور پر نور محفل آپ کے یہاں سجائی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے میں نے جو کلمات اور جو آیت نور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہارے قبیلے اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ محبوب بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں
تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضور علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کے دل کا قرار ہے، اور جس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، میں عرض کر چکا شیخ مہدی کے حوالے سے، کسی مومن کا دل نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ کسی شخص کی طرف قلب کے رجحان کو محبت کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں میں سے کسی شخص کو اختیار کرنا یہ محبت ہے. محبت کے مختلف انداز اور مختلف تعریفات کی گئی ہیں. علامہ اقبال نے اپنے انداز کے اندر ایک طویل نظم کے اندر، جس کا عنوان ہی محبت ہے، محبت کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف کبھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آ کر سائے پہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، پھر ربوبیت سے تھوڑی سی شان بے نیازی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی گویا اس نے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ ہنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے. سبحان اللہ. اقبال کے نزدیک محبت ایک آسمانی لطیفہ ہے جو آسمان کا تحفہ اہل زمین تک پہنچا ہے، اور کائنات کا سارا حسن اس محبت کے دم سے ہے. اگر کائنات سے محبت نکال دی جائے تو یہ وحشیوں اور حیوانوں کا دیس بن جائے. یہ محبت ہی ہے جس کے دم سے بہاریں ہیں. یہ محبت ہی ہے کہ جو گندگی میں لتڑے ہوئے بچے کو دھونے سے قبل اس کا پہلے منہ چومتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے انداز میں، کبھی ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے روپ کے اندر یہ محبت جلوہ گر ہوتی ہے. کبھی بلبل کو گلاب کے ارد گرد رقص بسمل کے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہی محبت کبھی شمع کے گرد پروانے کو ناچنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ محبت کائنات کا حسن ہے، یہ محبت کائنات کا نور ہے. کائنات کے سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری خوشبوئیں، ساری بلندیاں، عالی اقدار اس محبت کی تو فعل ہیں. اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت کے دم سے یہ گلشن حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری کائنات کے اندر محبت اور پیار سے ہی رونق اور زندگی ہے. اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کا سینہ محبت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ لازمی ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا. اب وہ اقتدار کی چاہتوں میں پگلا ہو جائے یا وہ حسن انسان کے اندر پگھلتا رہے یا وہ دولت کا پجاری بن کے لیل و نہار اسی دھن میں گزارتا رہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی جو اس سمت اس کو روا رکھے گی. دل خالی نہیں ہوگا. لیکن غالب نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتا ہے غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. چونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں، تو جب محبت کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، دل کسی دل میں اٹکاؤ کے سامان ہیں. یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا. جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں، کسی کے لیے سسکیاں بھروں،
کسی کے لیے آہیں بھروں، میرے آنسو کام آئیں، یہ ضائع نہ جائیں۔ تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں حسن انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، دولت کا پجاری بننے کی بجائے، اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجھا بن کے حسن محمد کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے، تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے، پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی، پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی۔ میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا، تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے، تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا، اس سے الفت کا ناطہ قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے، جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو آؤ اس سے دل لگائے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ کسی سے انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس سے کوئی غرض ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ علم و کمال اور فضل میں بہت بڑھ کر ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اور محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، وہ سونا بہت ہے، اس لیے انسان کے قلب کا میلان حسن کی طرف فطرتاً ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بجھ جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے یہ آقا کریم کے صدقے سے ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے۔ کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج، اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا۔ لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا؟ جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی۔ پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس سے کام اور غرض ہے ہمیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے ہمیں کام ہو سکتا ہے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ علم و فضل میں بڑا کمال رکھتا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر علم و فضل کس کے پاس؟ ما کانا و ما یکون کے خزینے تو مصطفیٰ کے سینے میں رکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو۔
محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا. میں یہ وعدہ کیا تھا آج، لیکن یہ مجھے لکھنا یاد نہ رہا، تو یہ کسی اور جگہ پہ وعدہ ہو گیا. اور میرے عزیز عالی مرتبت چودھری ریاض صاحب نے مجھے جب دوبارہ یاد دلایا تو بڑا مسئلہ میرے لیے بن گیا. لیکن چونکہ ان کی محبت تھی اور محبت کے بدلے کے اندر مجھے ان سے معذرت کرنا پڑی اور یہاں آنا پڑا، تو یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے. اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے ہم سے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے. فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما. اے میری امتی، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے. یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے. اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے. لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں. جیسا حسن ان کو دیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی، اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی. اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد. نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا. اپنے دور کا معتبر نام داغ دہلوی. مولانا حسن رضا خان نے اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت پیش کی تو داغ دہلوی اشش کر اٹھا، کہنے لگا حد ہے. اچھا اب جب دوبارہ جائیں گے تو تازہ کلام ان سے لکھوا کے لانا. اب داغ دہلوی کی مجلس سے حضرت امام حسن رضا اٹھے. کچھ عرصے کے بعد جب واپس بریلی شریف آئے تو اعلیٰ حضرت سے یہ کہنا بھول گیا کہ میں داغ دہلوی سے اس طرح آپ کا کلام پیش کیا تھا اور وہ اس کلام کو سن کر بڑے خوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کوئی نیا کلام لے کر آنا. جب واپسی کا ٹکٹ لے لیا دلی آنے کے لیے تو اچانک وہ داغ دہلوی کی فرمائش یاد آئی تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، ٹکٹ لے لیا اور چند منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں. تو یہ میں ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کوئی نئی نعت لکھی ہو تو مجھے وہ نعت دے دیں تاکہ میں جا کے ان کو سنا سکوں. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ، ابھی نہیں لکھ دیتے ہیں. کہا حضرت وہ میں نے ٹکٹ لے لیا اور گاڑی چلنے والی ہے. کہا چلو لکھ دیتے ہیں ابھی. تو یہ نعت جو ہمارے محترم کریم سلطان صاحب نے پڑھی، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اللہ اکبر. ابھی اس کا مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، وہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا کہ وصل ہو گئی. تو جلدی سے وہ لے کر اعلیٰ حضرت سے وہ اسٹیشن پہ چلے گئے اور بیٹھ کے جا کے گاڑی پہ. تو جب داغ دہلوی کو یہ سنائی تو وہ اشش کر اٹھا. تو کہا مقطع نہیں ہے اس کا. کہا اصل وہ فوری لکھی گئی تھی اور گاڑی کی وصل ہو گئی تھی اور مقطع نہیں لکھنے کا موقع ملا. تو داغ دہلوی حیران ہو گیا کہ اتنا عالی نظم کلام اور اتنی جلدی میں لکھا گیا. کہا اس کا مقطع اب میں دیتا ہوں اور اپنے بھائی سے عرض کرنا کہ وہ مقطع ہی رہے. اور یہ جو آخری شعر ہے، ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے. یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا داغ دہلوی نے. یہ ہے میرے امام احمد رضا خان فاضل، کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. اور اسی دوران اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا. محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے.
اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں، تو یہ قبل تفیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار، قبل قدمہ ہے، اور قدمہ نہیں قدمہ ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ اور جب جبریل کے قدم، جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا، تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے، لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کر گئے۔ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں، اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے، تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے، تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں۔ شاعر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے، وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے، کالی رات، زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے، چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے، یہ ذوق اعلیٰ حضرت کو بھی آیا، لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات، لیکن پھر ذوق تھا کہ شعراء تو کہتے آئے ہیں، پھر ذوق نے یاوری کی، کہا اچھو رات نہیں کہتا لیلۃ القدر کہہ لیتا۔ حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات اعلیٰ حضرت کی چل پڑی، سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے، بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے، اس سے آگے تو بلبل سوچ ہی نہیں سکتی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسا حسن دیا کہ کائنات تکتی رہ جیسے۔ صرف 23-24 صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، 1,24,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے؟ رنگت ایسی تھی، نقوش ایسے تھے، کہنے سننے کا انداز یہ تھا، لباس وضاقتہ یہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی سارے انداز آپ بتا دیں گے؟ ایک مرتبہ دیکھا اور بیان کر دیں گے آپ۔ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نہیں بار بار دیکھا، صحابی بنتا ہی تب ہے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے، صرف 22, 23, 24, 25 لگا لیں۔ اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا، تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں، یہ حلیہ بیان کرتے ہیں، باقی حلیہ بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر،
رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ کہتے نہیں ہم نے دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا، اور کہتے ہیں میرے پاس ایک طریقہ تھا اس لیے میں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ طریقہ کیا سنیے ذرا اور محظوظ ہو جائیے۔ کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا۔ کیوں کہ حضور کے جلووں کی چمک سے کہیں میری بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، اور شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے، اور جو حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ابھی حسن ظاہر نہیں تھا، 70,000 بشریت کے پردے تھے، 70,000 پردوں کے نیچے چھپا ہوا حسن، اور وہ بھی دیکھنے والا شاعر، اور وہ بھی کہتے ہیں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا تھا۔ اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور اعظم کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی علماء اہل سنت علامہ رضا ثاقب مصطفی، نعرہ حیدری۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو بتاؤ ماں ذاق کی آنکھ سے بہتر کس کی آنکھ میں کجلا ہو سکتا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، بتاؤ کسی کا چہرہ بددہا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے تو وہ خوبصورت بڑا ہے، بتاؤ کسی کی زلف کو رب نے حامیم کہا ہے؟ کسی کے ہاتھوں کو رب نے ید اللہ کہا ہے، کسی کے سینے کو علم نشرہ کہا تھا؟ تو اس لیے اگر اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حق ہے حضور کا کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ یہ مضمون تو اپنے دامن میں اور بڑی گنجائش رکھتا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سمت آ رہا ہوں۔ جب کسی سے پیار کیا جائے تو محض دعوی پیار سے ہی پیار کا ثبوت ہوگا یا پیار کے کوئی تقاضے بھی ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ حبو کا شیع اکثر ذکر ہو، بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے بات چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو اس کو تذکرہ تسکین دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تذکرہ چھڑ جائے، بات چھڑ جائے، کسی بہانے سے ان کی بات چھڑے۔ اور صحابہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کوئی حضور کی باتیں سناؤ،
حضور کا تذکرہ چھیڑو. اور جس کے پاس حضور کی باتیں ہوتی وہ لوگوں کو کہتا مجھ سے پوچھو نا حضور کی باتیں. حضرت ابو طفیل یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے. 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ آخری صحابی ہیں. تو آپ ایک دن حج کا موقع تھا تو اس وقت سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے, یہ اکیلے ہی تھے. یہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلانے لگے. لوگ قریب آ گئے, کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میں تنہا رہ گیا ہوں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ذرا میرے نیڑے آؤ نا اور مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو اور میں تمہیں حضور کا تذکرہ سنا. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرے اس کی باتیں کرے. اور یہ محفل میلاد اسی روپ کو کہتے ہیں. اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی نظم میں کبھی نثر میں, کبھی تلاوت بھی چڑھتی ہے تو والضحیٰ کی تلاوت ہوتی, تذکرہ حسن رسول ہوتا ہے, حضور کی باتیں ہوتی ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے. حبو کا شیع یومی و یسم, بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے. مطلب کیا, نہ محبوب کا عیب دیکھ سکتا ہے نہ محبوب کا عیب سن سکتا ہے. کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی اس کے محبوب میں کوئی نقص نکالے, یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں. یہ ہے تقاضا محبت. اور اگر کوئی شخص محبوب میں عیب دیکھتا ہے تو وہ محب ہی نہیں ہے, وہ مکھی ہے, وہ پروانہ نہیں ہے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا. اصل منافق جانیے اس نو اور جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب ہو بھی تو نظر, اور یہاں تو ہے ہی نہیں. خلقت مبرم من کل عیب, یہاں تو ہے ہی نہیں. اور محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر. علامہ رومی لکھتے ہیں کسی نے لیلا کو دربار میں بلایا حاکم وقت میں, گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو کس تو مجنو شد پریشان ہوگا بھی, از دیگر خوباں تو افزو نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. بلا کے کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شور ہے. ایک شہزادہ پاگل ہو گیا, اس کے حواس اڑ گئے. میں نے سوچا تھا کہ بڑی خوبرو ہوگی لیکن تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں. از دیگر خوباں تو افزو نیستی, باقی عورتوں سے کوئی تو انوکھی تو نہیں ہے. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ 2 لفظ ہی تھا. سنیے, لیلا نے کہا گفت خامش, کہا بادشاہ چپ کر جا, چوں تو مجنو نیستی, تیری آنکھ مجنو والی تو نہیں نا. دیدہ مجنو اگر بودے تو راہ, از تو عالم بے خطر بودے تو راہ, تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیکن مجنو بے خودست, در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے, اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا. اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے, اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے. ابو جہلوں کو کبھی محبوب نظر نہیں آیا کرتے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں نقص نہیں دیکھ سکتا. بات تو لمبی ہے لیکن محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس کی محبت میں اپنے آپ کو دعویٰ رکھتا ہے, اپنے آپ کو جس کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے, جس سے پیار کا دعویٰ رکھتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیار کرے پاکستان سے اور جھنڈا اٹھائے انڈیا کا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہے کہ میں پاکستان کا فوجی ہوں اور وردی پہنی ہوئی ہو انڈیا کے فوجی کی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اگر اطاعت نہیں کرتا اس کی تو پھر اس کی محبت کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور الحمدللہ اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہماری جسم کا ایک ایک رونگٹا اور ہمارے گوشت کی ایک ایک بوٹی اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہے. کوئی حضور کے بارے میں یہ پھر ڈنمارک نے ایک بدماشی کی اور پھر دوبارہ اسی سلسلے کا احیاء کیا, اور عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا. ہم لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں
لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے اور ہمارے سینے میں دل نہ دھڑکنے لگ جائے. ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ کریم کو سمجھتے ہیں. اور حضور کا ذکر بھی ہمارے حصے میں آیا. شاہ بطحہ کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی. یہ ہمارا مقدور ہے، یہ ہماری قسمت ہے. اس قسمت میں ناز کیا کرو. حضور کا ذکر سن کے پیشانی پہ بل نہیں آتے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو چھوٹی دولت نہ سمجھنا، اور چوروں ڈاکوں لٹیروں سے اس دولت کو بچا کے رکھنا. لیکن یہ جو پہلو ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اگر اس پہلو میں میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور دیکھیں تو آئیں اپنی محبت کو کامل کریں اور اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لے چلیں. ایک سنت کو دیکھیں اور ایک ایک حضور کے عمل کو دیکھیں اور حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائیں. اب یہ دلیلیں نہ آنے لگ جائیں جی بندہ دل سے مومن ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا ہے، اوپر کا کیا ہے، اندر سے صحیح ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کوئی انڈیا کے میجر کی وردی پاکستان کا میجر پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اندر سے پاکستانی، یہ تو وردی ویسے مجھے اچھی لگی اور میں نے پہن لیا، تو اس کی حب الوطنی مشکوک ہوگی. جب تجھے پاکستانی فوجی کی وردی پسند نہیں، تیری حب الوطنی کو کیسے مانا جائے جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے نقشے کو نہیں اپناتا؟ تو اس کے اندر کی کیفیت کا ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں ساری جانے محمد، اور یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.